بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایسے فقر سے اے اہل حلقہ باز آیا، میں ایسے فقر سے اے اہل حلقہ باز آیا، تمہارا فقر ہے بے دولتی اور رنجوری، نہ فقر کے لیے موضوع نہ سلطنت کے لیے وہ قوم جس نے گوایا متاع تیموری۔ تو ان دو اشعار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فقر کا ٹاپک ہے۔ تو اگین ایک ہماری تعریف ہے فقیر کی جو کہ ہم نے اپنی پوری معاشرے میں بچپن سے لے کے ابھی تک ہم وہی ایک تعریف دیکھ رہے ہیں۔ تو جو ہمارا فقیر ہے نا، جو عام پبلک کا فقیر ہے، جو عام پاکستانی پبلک کامن مین کا جو فقیر ہے، وہ مطلب وہ گندا بھی ہو سکتا ہے، اس کا لباس بھی صاف ستھرا نہیں ہوگا، وہ نہانے کی بھی زحمت نہیں کرے گا، اس کے بال بنے نہیں ہوں گے، اس کو بیسک جو قرآن جو اسلام کے جو صفائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، اور مطلب وضو کرنے کے آداب نہیں پتہ ہوں گے، نمازیں انہوں نے کبھی نہیں پڑھنی ہوں گی، ہر وقت مست رہنا ہے، سگریٹ پینے، اپنے سینے کو انہوں نے دھوئیں سے بھرنا ہے، اس میں ہر طرح کا دھواں شامل ہو سکتا ہے، ڈرگز اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو وہ ایک کیریکٹر ہے، اس نے ایک سٹیٹ میں رہنا ہے، اور پھر اور مانگنا ہے، وہ بھی فقیر ہیں جو ہر وقت مانگتے ہیں، سو یہ ہم نے بچپن سے ابھی تک یہی فقیر کی تعریف سنی ہے، ایٹ لیسٹ میں نے تو یہی سنی تھی، ہر جگہ یہ پائے جاتے ہیں، اور مطلب یہ ہم فقیر ہیں ہمارے، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے فقر سے اے اہل حلقہ باز آیا۔ تو میرے دوستو وہی کہہ رہے ہیں اہل حلقہ، میرے آگے پیچھے والوں، میں اس فقر سے اور ایسی فقیری سے اور اس ٹریڈیشن سے میں کوسوں دور، میں دوسرے سرے پہ ہوں گا اس والے فقر کے، چونکہ فقر جو ہے نا وہ غربت کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فقر جو ہے وہ بے دولتی اور رنجوری یہ نہیں ہے۔ فقر انسان کو رچ ترین انسان، امیر ترین انسان بناتا ہے۔ فقر وہ دولت ہے، اب میں اپنی بتا رہا ہوں، اس میں میں نے اس کو اس طرح ہی سمجھا ہے، اور میں اسی طرح سے اس کو بتا رہا ہوں بار بار، کہ فقر ایک کرنسی کا نام ہے، جس طرح سے ہماری کرنسیاں ہوتی ہیں، روپیہ ہوتا ہے، باقی ساری کرنسیز ہوتی ہیں، لیکن فقر ایک ایسا، اور یہ جو باقی دنیاوی کرنسیز ہیں، یہ جب ہم مریں گے تو اس وقت ہمارے ساتھ انہوں نے نہیں جانا، یہ سارے نوٹ، یہ سارے سب کچھ ایسے زیرو ملٹیپلائڈ بائی زیرو، ان کا کوئی پرپز نہیں رہ جانا۔ لیکن فقر ایک اونلی اینڈ اونلی کرنسی ہے، صرف یہ ایک کرنسی ہے جس کو ہم ہر پاسبل ڈائمنشن میں اس کو ہم استعمال کریں گے، اور ہم جب آگے جائیں گے تو ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے گی، ہمیں اپنی سروائیول کے لیے اس کرنسی کی ضرورت پیش آئے گی، اور یہ کرنسی جو ہے وہ اسی دنیا میں رہ کے بڑی آسانی کے ساتھ یہاں کمائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور فقر اگین رچنس ہے، یہ آپ کو امیر کرتا ہے، یہ آپ کو غریب نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور فقر بانٹنے سے بڑھتا ہے، بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ فقر مانگنے سے نہیں ملتا، یہ مانگنے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ فقر کے لیے موضوع نہ سلطنت کے لیے وہ قوم جس نے گنوایا متاع تیموری۔ اب جو تیمور ہے، میں نے نہیں پڑھی سٹوری کیا ہوگی پیچھے، اقبال نے کیوں کہا ہے، لیکن بیسیکلی تیمور ایسے شخص ہوں گے، کوئی ایسا حکمران ہوگا جو کہ امیر تھا فقر کے اندر، تو اس کے اگر کسی قوم کے پاس جو ہے نا وہ تیمور کا سرمایہ نہیں ہے، تو آپ اس میں تھوڑا سا کریں ریسرچ کر کے شیئر کریں میرے ساتھ کہ کیا مطلب تیمور کون تھے، تو جس قوم کے پاس ان کا وہ سرمایہ نہیں ہے نا تیمور کا، تو نہ تو اس قوم کو فقر دیا جا سکتا ہے، اور یعنی کہ اس کو فقر کی دولت بھی نہیں ملے گی، اور نہ ہی ان کو نہ وہ ایک قوم بن پائے گی، وہ قوم بھی نہیں بنے گی، وہ ویسی جیسی کلائنٹ سٹیٹس ہوتی ہیں مانگنے والی، جس طرح کے وہاں کے فقیر ہوتے ہیں مانگنے والے، وہ ایز سچ پوری سٹیٹ ہوتی ہے مانگنے والی، وہ صرف مانگتی ہے، تو اچھا، اب یہ جو ہمارا خطہ ہے بر صغیر جو ہے، ہمارا ملک جو ہے، تو یہ شروع سے ایسے ہی نہیں تھا، اس میں یہ جو فقیری کی میں بات کروں جو ہمارے ہاں رائج ہے، جو تعریف ہے فقیر کی، تو یہ ہمیشہ سے یہی تعریف نہیں تھی، ہمارے ہاں بھی ایسے اصل میں وہ لوگ آئے ہیں جو کہ اصل میں فقیر تھے، جو فقر کی دولت میں رچ تھے۔ تو اب تھوڑی سی میں ہسٹری میں جاتا ہوں، اور یہ میں نے اگین اقبال کی شاعری سے ہی میرے سارے یہ کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں،
کہ جو فقر کی دولت ہے نا، اس میں جب بھی فقیری کا نام آتا ہے، فقر کا نام آتا ہے، تو دو نام آپ کو ضرور ملیں گے. وہ نام ہیں اسماعیل علیہ السلام کے اور حضرت امام حسین کے. تو ان دونوں کے نام آپ کو ملیں گے. یہ دونوں بہت امیر تھے فقر کے اندر. اسماعیل علیہ السلام جو ہے، آپ یوں سمجھیں کہ وہ پہلے بلینئر تھے اس وقت، اور جو امام حسین ہیں وہ آخری ہیں، اور ان کے جیسی جتنی دولت کسی اور کے پاس نہیں ہے فقر کی کرنسی. تو یہ دو نام ہیں. تو آپ اس پہ خود سوچیں کہ کیا چیز کامن تھی ان کے اندر. تو اب یہ جو امام حسین کی ساری دولت تھی نا فقیری کی، یہ پھر وراثت ہے ہماری، اور یہ لوگوں کو ملتی ہے. آپ جا کے اپنا حصہ مانگیں تو یہ لوگوں کو حصہ ملتا ہے. تو یہ حصہ جو ہمارے ریجن کے لوگ تھے، کچھ جو اصل میں جن کو مانگنے کا فن آتا تھا، تو انہوں نے جا کے مانگے، ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں سے اپنی وہ فقر کی ان سے لے کے آئے کرنسی، اور وہ اصل میں امیر تھے، ٹھیک ہے. لیکن اوور دا ایئرز ایسے ہوا کہ پھر یہ جو ٹریڈیشن تھی، یہ جو دولت تھی فقیری کی، تو آپ اس کو یوں سمجھے کہ انہوں نے ہمارے ہاں ایسی برانچز کھل گئیں، ایسی بینک کھل گئے جن میں یہ فقر کی دولت بانٹی جانے لگی. تو شروع تک تو یہ سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن بعد میں یوں ہوا کہ لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے اندر اس کو فری میں تقسیم کریں، تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ، فقر کی دولت کے ساتھ کاروبار شروع کر دیے. انہوں نے کاروبار شروع پتہ ہے کس چیز کے کیے؟ انہوں نے رنگ برنگے امامے بنانے شروع کر دیے. وہ سر پہ نہیں جو ٹوپیاں اور کلا ٹائپ سے رکھتے ہیں مختلف رنگوں کی، تو انہوں نے اپنے پرائیویٹ بزنس شروع کر لیے، اپنے رنگ برنگ کے امامے بنانے شروع کر دیے. اچھا، اور وہ یہاں تک بھی چلو ٹھیک ہے، اپنے اپنے انہوں نے شروع کر دیے. لیکن مسئلہ ایسے لوگوں کے ساتھ تب ہوا کہ جب وہ خود اپنا کلا پہنتے تھے، ایک رنگ کا کلا پہنتے ہیں نا، تو وہ جو ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو وہ نیچے بٹھاتے ہیں اور خود اوپر بیٹھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اس عام لوگ سے، اپنے جو ان کو مانتے ہیں ان سے وہ افضل اور برتر سمجھتے ہیں، اپنے کلے کی بیس پہ، اپنے رنگ کی بیس پہ، وہ جو اوپر پہنا ہوتا ہے. لیکن یہی لوگ جب اہل سیاست کے پاس، میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ اہل مذہب ہیں اس طرح کے، اور جو ان کے کزنز ہیں اہل سیاست، یہ دونوں آپس میں پیٹی بھائی ہیں، کزنز ہیں ایک دوسرے کے. تو جب یہ اپنے مقتدیوں کے پاس ہوتے ہیں، جب اپنے مریدوں کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ اپنا کلا اونچا سا لگا کے تو ان کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہیں. لیکن جب یہ اپنے کزنز کے پاس جاتے ہیں، اتھارٹی والے جو کزنز ہوتے ہیں، تو یہ اپنا کلا اتار کے ان کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں. سو یہ ہوتا آیا ہے، یہی ہو رہا ہے. تو یہ انہوں نے اتنا زیادہ غلط استعمال کیا. وہ جو بہت شروع میں کبھی کسی کو تھوڑی سی فقر کی دولت ملی تھی جن کو، تو وہ پہنچتی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جنہوں نے یوں کیا. تو اس وجہ سے پھر یوں ہوا کہ یہ جو ریجن تھا نا ہمارا، اس کو وہ جو بینک جن نے کھولے تھے نا، جہاں پہ فقر کی کرنسی دی جاتی تھی جو ہمیں وراثت میں ملی ہوئی ہے، تو وہ پھر وہ ناراض ہو گئے وہ لوگ. وہ انہوں نے جن کی مین اتھارٹی تھی، انہوں نے وہ بینک اکاؤنٹس ہی بند کر دیے. شاخیں بند ہو گئی، سب کچھ وہ اٹھا کے سب کچھ یہاں سے چلے گئے. اقبال کی شاعری میں سے ساری باتیں ہیں. تو اب اگر کسی کو جانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں واقعی کہ آپ کے ریجن میں ہمارے ہاں پھر یہ بینک کھلیں ایسے، پھر فقر کی دولت عام ہو، پھر لوگوں کو آسانی ہو، تو somebody has to make a wish, so کسی کو یہ مطلب مانگنے کا فن آنا چاہیے، کسی کو اس کی انٹینشن، نیت صاف ہونی چاہیے کہ واقعی I need this فقر کی دولت. جو وراثت ہے ہماری، جو حضرت امام حسین کی ساری دولت پڑی ہوئی ہے فقیری کی، جس میں ہمارا بھی حصہ ہے، مجھے اپنا حصہ چاہیے. تو آپ اس کو نیت شروع کریں اور اس نیت پہ ڈٹے رہیں، اس کو اب دکھائیں ان کو، اس ذات کو کہ جو میری نیت ہے وہ فرم ہے، مجھے اپنا حصہ چاہیے. تو ایسے شروع کریں تو انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ یہ جو ہمارے پھر بینک اکاؤنٹس کھل سکتے ہیں ہمارے ریجن کے اندر. تو اٹس آل، سب کچھ ابھی وہ نہیں کہتے کہ اٹس ناٹ آل لاسٹ، حاصل کیا جا سکتا ہے، بس صحیح نیت، پاک صاف نیت کی ضرورت ہے اور پھر عمل کی ضرورت ہے.